الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا اس میں خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعتکف العشر الاواخر، اور حتی توفاہ اللہ یعنی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی یا ان کا وصال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور اس کے بعد بھی جو ازواج مطہرات تھیں یا ان کے جو جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان کے وہ اس کا معمول تھا ان کا کہ وہ خاص طور سے اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں ضرور کوشش کر کے اور اس میں بیٹھا کرتے تھے یا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ایک فارم میں ہمیں ملتا ہے غار حرا کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسلسل کنٹینیوسلی کئی مہینوں تک غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، اینڈ دیٹ واز آلسو ہز اعتکاف، یا مراقب ہوتے تھے، وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے یا واٹ ایور اٹ واز، بٹ اکیلے اپنے ہر چیز سے ہٹ کٹ کر بس اپنے آپ کو انوالو کر کے یا ڈیزالو کر کے فار دا ٹروتھ، فار دا صحیح حقانیت کے راستے میں اس کو تلاش کرنے میں بزی اور اپنے آپ کو رکھتے تھے وہاں غار حرا میں۔ اور اسی اعتکاف کے ہی دوران جو وحی پہلی تھی وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور بہرحال تو یہی اعتکاف کا وہ آخری عشرہ ہی تھا غالباً رمضان کا جس میں یہ وحی پہلی نازل ہوئی۔ اس کے اوپر آف کورس بہت ساری جو بیہقی اور وغیرہ کی روایات موجود ہیں، جس میں ابن اسحاق وغیرہ نے بھی جس روایات کو لیا ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ تھا رمضان کا، اور شب قدر کی رات تھی جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور ظاہر ہے یہ ایک فارم میں اللہ نے ہمیں ایک عبادت دی کہ جب بندہ ظاہر ہے دنیا کی مٹیریلسٹک ورڈ سے ہٹ کٹ کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائے گا اور اللہ کے راستے میں ذکر اذکار میں مشغول رہے گا، تو وہ اس کے جو باطن کا جو تزکیہ ہے اس میں ایک بہت زیادہ یہ مددگار یقیناً ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا، نہیں بیٹھ سکے، تو انہوں نے پھر نیکسٹ ایئر 2 عشروں تک اعتکاف فرمایا۔ اسی کا ہمیں ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، جو فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکاف 20، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور ایک رمضان میں وہ نہیں بیٹھ سکے تو پھر نیکسٹ رمضان میں وہ 2 مرتبہ بیٹھے۔ اور لیکن ظاہر ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ تو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کون سا ایئر تھا، بٹ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے جس میں اس کی کچھ ڈیٹیل بھی ہے کہ ایک سال رمضان کے آخری جو عشرہ تھا، لاسٹ 10 days، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفر وغیرہ کرنا پڑ گیا، ہی ہیڈ ٹو ٹریول سم ویئر، تو اس وجہ سے مجبوراً وہ کسی وجہ سے ٹریولنگ کی ریزن سے اعتکاف نہیں فرما سکے، اور پھر نیکسٹ ایئر انہوں نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور صحیح بخاری میں بھی ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور دوسری روایات سے بھی پتہ چلتا ہے یہی وہ ڈیز ہوتے تھے اعتکاف کے جب قرآن کا بھی دورہ کیا جاتا تھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے اور تمام آیات کا پورے قرآن کا جو بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شروع سے آخر تک تمام آیات کو ڈسکس کیا کرتے تھے، یا ان آرڈر اسمبل کیا کرتے تھے، یا اس پورے قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے دونوں۔ اور
اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، قالت السنۃ علی المعتکف ان لا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس المرۃ ولا یباشرها، کہ جو معتکف ہے، جو بندہ نیت کرتا ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھوں، جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایک نفلی اعتکاف ہے، کوئی بندہ کسی بھی وقت مسجد میں انٹر ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر کے انٹر ہو جائے، ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل عصر کی نماز میں انٹر ہوا ہے نیت کر کے کہ میں اعتکاف میں ہوں، اب وہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا وہ اعتکاف میں ہوگا، جب مسجد سے باہر آئے گا تو دس نفلی اعتکاف کین بی اینی ٹائم اینی وے، بٹ جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے وہ اس کا ایک خاص طور سے تقاضا یہ ہوتا ہے فرسٹ آف آل کہ وہ مسجد کے اندر ہی محدود رہے گا رمضان کے پورے آخری عشرے میں، لا یعود مریضاً، وہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے بھی مسجد سے نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو جنازے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور اپنی عورت اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا، آف کورس ظاہر ہے کہ مسجد سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، ولا یخرج لحاجۃ الا مما لا بد منہ، انلیس کوئی بہت امپورٹنٹ جیسے کسی نے ٹوائلٹ کی نیت سے جانا ہے اگر مسجد کے باہر، تو وہ صرف اس پرٹیکولر وش ڈیزائر وانٹ کی اس مجبوری کے تحت، اس حاجت کے تحت مسجد سے باہر جائے گا، وہ پوری کرے گا اور فوراً مسجد میں واپس آ جائے گا، دیٹ از دا مسنون اعتکاف۔ اور ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ایک تو ضروری ہوگا، اور ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف جامع مسجد کے اندر ہوگا، کوئی ایسے گھر بیٹھ کے اعتکاف نہیں کر سکتا مرد۔ عورتوں کا اعتکاف آف کورس گھر میں ہی ہوگا، وہ جس جگہ پہ ایک متعین کر لیں گی اپنی پریئر ایریا کو، یا کسی خاص کارنر کو، یا ایک کمرے کو، روم کو، کوئی بھی ان کا جو متعین ایریا ہوگا وہ اس جگہ پہ اعتکاف میں ہوں گی اور وہاں پہ وہ بیٹھیں گی، اور مرد حضرات آف کورس مسجد میں بیٹھیں گے۔ اور بہرحال ایک فضیلت اس کی اپنی جگہ ہوگی اس مسجد میں بیٹھنے کی، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی المعتکف وهو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ معتکف یہ نہ سمجھے کہ اب میں کیونکہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں تو میں دوسری چیزوں سے محروم ہو گیا ہوں، جیسے اوپر روایت میں آیا کہ وہ نہ مریض کی عیادت کے لیے جائے گا، نہ ہی ایون جنازے میں بھی شریک نہ ہو مسجد سے باہر جا کے، اگر اسے جانا اعتکاف میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف میں بندہ ہوتا ہے اس کے گناہ خود بخود جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسے تمام یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اسے نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر عمل کرنے والے کی نیکیاں بھی اس کو اسی فارم میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایون دو گھر سے باہر نہیں گیا، اب کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکا، کوئی بندہ کوئی رشتہ دار ہے کوئی فوت ہو گیا اس کی جنازے کے لیے نہیں جا سکا، اس کی میت کو غسل نہیں دے سکا، اس کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اتنی جو شدید تقاضے کی بھی چیزیں ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہو سکا، لیکن وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، کیونکہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے اس سے ان سب کا اجر وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ایون دو اس نے وہ فزیکلی جا کے ایکٹ نہ بھی کیا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز کو ہٹ کر کے ہر کسی سے اور اللہ کے راستے میں، کیونکہ ایک مسجد کے اندر اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھا ہوا ہے، یکسو ہو کر، بالکل ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر کے، منقطع ہو کر بس مسجد اللہ کے در پر بیٹھ گیا ہے، یہی اس کی قربانی جو ہے، اس کے بدولت اسے انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اعتکاف کا آفٹر آل مقصد یہی ہے کہ جم کر بیٹھ جانا، تو وہ کیونکہ اللہ کے دروازے پر جم کر بیٹھ جاتا ہے، اسی لیے اس کے معتکف کہا جاتا ہے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ بہت ساری نیکیوں کا خود بخود حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پابندی سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔